بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں لیاقت راج پر۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتیں جو سندھ میں کامیاب ہوئی ہیں کل اپنے اوتھ کا حلف لیں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہوا بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں، اس میں فیصلہ کیا گیا کہ سندھ کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ سید مراد علی شاہ نامینیٹ کیا گیا ہے۔ اسپیکر کے طور پر سکھڑ سے رکن سندھ اسمبلی سید اویس قادر شاہ کو نامزد کر دیا گیا ہے، جبکہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے نوید انتھونی جو رکن سندھ اسمبلی اقلیتی برادری سے تعلق رکھتے ہیں ان کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بڑی ہی اچھی باتیں کی۔ انہوں نے اپنے اراکین کو سمجھایا کہ اب کرپشن کو کریں گڈ بائے، کرپشن ہو گئی، سب کچھ بنا لیا، اب کام کریں اور کام کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی پیغام دیا کہ اپنے مخالفین کو گلے لگائیں، ان کو انگیج کریں، اور بلاول بھٹو زرداری آج ایک ٹیچر کی حیثیت سے اپنے اراکین کو سمجھا رہے ہیں کہ نفرت کی سیاست ختم کریں۔ نفرت کی سیاست کرنے سے پاکستان کا بڑا ہی نقصان ہوا ہے، امیج جو ہے وہ پاکستان کا خراب ہو رہا ہے، پاکستان بڑے تکالیف اور کٹھن مراحل سے گزر رہا ہے، اور سندھ کی جو حکومت ہونی چاہیے وہ ڈیفرنٹ ہونی چاہیے اور منفرد ہونی چاہیے۔ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ وفاق کے ساتھ بھی ہے، 3 صوبوں کے ساتھ کارکردگی کا بھی ہے۔ عوام نے آپ کو چنا ہے، عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے، عوام کی بہتری کے لیے کام کریں۔ سب سے جو مسئلہ ہے وہ تعلیم کا ہے، صحت کا ہے اور سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کا ہے۔ جو ان کے گھر بنانے ہیں وہ بنانے ہیں، جو ان کی مدد کرنی ہے وہ کرنی ہے، اور وسائل بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ وہ وسائل آپ کو وفاق سے لے کر دیں گے، لیکن آپ کا کام ہے ان کو بہتر طور پر جو یوٹیلائز ہے وہ کرنا۔ بلاول بھٹو زرداری نے تمام اراکین کو یہ بھی کہا کہ اسکولوں کی حالت خستہ حال ہے، اور آپ جب ووٹ دینے گئے ہوں گے اسکولوں میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکولوں کی کیا حالت ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے بھی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی عوام کے لیے وفاق سے فنڈ لے کر وہاں پر جو ہے وہ سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کے لیے اہم اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ ہم وفاق میں حمایت تو ضرور کر رہے ہیں وفاقی حکومت کی، لیکن ہم عہدے نہیں لیں گے، جیسے کہ وزارتیں ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے۔ بلاول بھٹو زرداری نے سب سے زیادہ زور جو دیا وہ کرپشن پہ دیا کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے آپ کو سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ وسائل بالکل ہی ہمارے پاس کم ہیں، انہی وسائل میں ہمیں مسائل جو ہے وہ عوام کے زیادہ ہیں، توقعات عوام کے زیادہ ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ اتنی بھاری مینڈیٹ کے ساتھ کامیاب کروایا ہے، ہمیں جو ہے وہ اپنے مخالفین کا خیال کرنا ہے، ان کے جو ایشوز ہیں زیادہ طور پر جو ان کی اہم قومی ایشوز ہیں ان کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو ان کو دیکھنا ہوگا۔ سندھ میں جو ہے وہ اب منافقت اور منافرت کی اور نفرت کی جو سیاست ہے وہ ترک کرنی پڑے گی۔ جی ڈی اے کا نام لیا، ایم کیو ایم کا نام لیا، جے یو ایف کا نام لیا، قوم پرستوں کا بلاول بھٹو نے نام لیا کہ ان کو ساتھ ملا کر چلنا ہوگا، اور یہ ہمارے ساتھ ان کو انگیج کر کے چلیں۔ یہ آپ کا فرض ہے، اپنے اراکین کو سمجھایا کہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو ساتھ ملا کر چلیں اور ان کو ساتھ لے کر چلیں، نفرت کی سیاست کو ختم کریں، ہمیں آگے کا سوچنا ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ پاکستان جو ہے وہ نازک مرحلے سے گزر رہا ہے، پاکستان اس وقت نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اور نفرت کی سیاست عروج پر پہنچ چکی ہے۔ نوجوانوں کو جو ہے وہ غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے، نفرت کی سیاست کو جو ہے وہ آپ مل کر ختم کریں، اور اس
سارے صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ترقیاتی کاموں پر توجہ دیں، عوام کے مسائل حل کرنے پر توجہ دیں، جو آپ کے حلقے میں مسائل ہیں وہ حل کریں۔ آپ میرے کان بھی ہیں بنیں، آپ میری زبان بھی بنیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس مرتبہ ہم جو ہے وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں تو ایک ڈیفرنٹ طریقے کی لائن لیں گے، اور ایک منفرد طریقے کی لائن لے کر آپ اپنے حلقے کی، آپ اپنے علاقے کی، آپ اپنے صوبے کی جو ہے وہ نمائندگی ایسے سمجھے کہ کر رہے ہیں۔ آپ مخالفین کو بھی ساتھ لے کر جو ان کے اہم ایشوز ہیں ان کو دیکھ کر جو ہے وہ ان کے مسائل بھی حل کرنے ہوں گے۔ بلال بھٹو زرداری نے پہلی مرتبہ ایک میچور بات کی ہے، ایک جو میچور لیڈر کرتا ہے، جو 70 سال سے زائد عمر کے لیڈران نہیں کر سکے، وہ ایک نوجوان لیڈر بلال بھٹو زرداری نے کی کہ آپ اور ہمیں مل کر اس ملک کی، اس قوم کی خدمت کرنی ہے، اور نفرت کی سیاست کو بالکل ہی ختم کرنا ہے۔ اور نفرت کی سیاست جو ہے وہ کافی چل چکی، نفرت کی سیاست نے ہمارے نقصانات کیے ہیں، ملک کو تباہ کیا ہے، ہمارا شعور تباہ کیا ہے۔ تو آپ اپنے مخالفین کو بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا کر ان سے جو ہے وہ مل کے چلیں، اور ان کے جو جائز ڈیمانڈ ہیں، جو جائز مطالبات ہیں وہ حل کریں۔ تو اس طرح بلال بھٹو زرداری نے بڑا ہی اچھی اسپیچ کی پارلیمانی جو اجلاس تھا ارکان کا ان سے، اور ان میں جو ہے وہ آغا سراج درانی کے اسپیکر شپ کے طور پر جو ہے انہیں سراہا، ان کی خدمت کو سراہا، اور مراد علی شاہ کو تیسری مرتبہ وزیر اعلیٰ سندھ نامینیٹ کیا گیا ہے، اور اسپیکر کے طور پر سکھر کے سید اویس قادر شاہ کو مقرر کیا گیا ہے اسپیکر سندھ اسمبلی کے طور پر۔ انہیں بھی ہدایت کی گئی کہ آپ آغا سراج درانی سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کریں، اور کافی جو ہے وہ انہوں نے اچھی طریقے سے اسمبلی کو چلایا۔ اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بلال بھٹو زرداری نے نیا رکن سندھ اسمبلی جس کا اقلیتی برادری سے تعلق ہے۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی اقلیتی برادری کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ اقلیتی برادری کسی صوبے میں اتنے ان کو فیسلٹیز نہیں دی جاتی جتنی سندھ میں ان کو یا پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے۔ اور ابھی نوید انتھونی جو ہے وہ سندھ اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نامینیٹ ہوئے ہیں، اور پہلے اقلیتی رکن ہیں جس کو سندھ اسمبلی کے لیے ممبر ڈپٹی اسپیکر نامینیٹ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اچھی ایک پیش رفت ہے، ایک اچھا جو نیک شگن ہے جو بلال بھٹو زرداری کی طرف سے کیا گیا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا منشور بھی بتایا اور منشور کو بھی دہرایا، حکومت کیسے کرنی ہے، طرز حکمرانی بھی بلال بھٹو نے بتائی، اور مخالفین کے ساتھ کس طرح چلنا ہے، اور مخالفت ختم کرنی ہے، بہتر کام کرنا ہے، کارکردگی دکھانی ہے۔ آپ ناک اور کان بننے کے لیے بلال بھٹو زرداری نے کہا، اور نہ صرف یہ اراکین کو اتنا کہا کہ آپ جو ہے وہ صرف ایک اپنے حلقے کے اراکین نہیں ہیں، رکن نہیں ہیں، بلکہ آپ پورے صوبے کے جو ہے وہ رکن ہیں، آپ صوبے کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ اسی طرح بلال بھٹو زرداری نے ایک بہترین پیغام دیا، شاید کوئی اس طرح کا پیغام دے سکے کوئی لیڈر، قومی لیڈر جو ہے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری نے پیغام دیا ہے۔ امید یہی ہے کہ اس مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے لیے کچھ کرے گی۔ امید یہی کی جا رہی ہے کہ جو اراکین منتخب ہوئے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کچھ نہ کچھ جو عوام ہے ان کے لیے کریں گے۔ جو اراکین اس وقت جو ہے وہ اسمبلی میں منتخب ہو کر آئے ہیں وہ اکثریت ان کی نوجوانوں کی ہے، تو یہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کا لیڈر بھی نوجوان ہے اور اراکین بھی اکثریت نوجوانوں کی ہے، تو وہ سندھ کے عوام کی، اپنے حلقے کے عوام کی بنیادی فیسلٹیز دینے میں کوئی جو ہے وہ کسر نہیں چھوڑیں گے، اور عوام کو توقع بھی یہی ہے۔ اور چوتھی مرتبہ کسی جماعت کو پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی نے اقتدار نہیں دیا ہے، تو یہ فرض ہوتا ہے اراکین کا کہ وہ عوام کی خدمت کریں اور عوام کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں، اور عوام کے لیے کوششیں کریں، اور عوام کو فیسلٹیز زیادہ سے زیادہ دیں، تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی جب کبھی بھی انتخاب ہوں تو چوائس کوئی اور نہ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی
ضرور ہو۔ پاکستان زندہ باد، عوام پائندہ باد۔